بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو، اولاد یہ اللہ کی نعمت ہے اور ہمارے لیے آزمائش بھی ہے. قرآن کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی اولاد میں برابری کرو، اولاد کو اچھی تعلیم دو، بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھو، اچھی تربیت کرو. حدیث میں ہے 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کی استعداد کے مطابق پٹائی کرو اور بستر الگ کرو. ایک مسئلہ مجھے یہ بتانا ہے کہ دیکھو، بعض مرتبہ باپ اپنی زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا مال بچوں میں تقسیم کر دوں. کر سکتا ہے. باپ کے جیتے جی اولاد اپنا حق نہیں مانگ سکتی. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، ایسی سرپھیری اولاد ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو کوئی گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے کہ میرے کو میرا حق دے دو. تیرا حق کیسا آیا بھائی؟ باپ کی ملکت میں اپنا حق سمجھتا ہے. اولاد کا حق باپ کی ملکت میں جب لگتا ہے جب باپ کا انتقال ہو جاوے. جیتے جی باپ کی ملکت میں اولاد حق نہیں مانگ سکتی. اچھا، اگر جیتے جی باپ اپنی اولاد میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے تو حکم ہے برابری کرے. بھائی مرنے کے بعد جتنا لڑکے کو ملے گا اس سے آدھا لڑکی کو ملے گا، لیکن زندگی میں سب کو برابر دینا پڑے گا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ خود حدیث بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد محترم سے کہا کہ فلاں باغ اس کے نام پہ کر دو. میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کے نام پر. میری والدہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسے نہیں چلاؤں گی جب تک اس کے گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بن جائے. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس میرے والد صاحب مجھے لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں باغ اس کو ہبہ کر دیا، آپ گواہ بن جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا دوسری اولاد کا کیا؟ دوسری اولاد کو آپ نے دیا؟ لیکن نہیں دیا. فرمایا کہ میں ایسی چیزوں کے اوپر اور ایسی یہ جو تقسیم ہے اس کے اوپر میں گواہ نہیں بن سکتا. جتنی بھی تمہاری اولاد ہے اس میں برابری کرو، برابر کا سب کو حصہ دو. اور دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو، باپ یہ فکر نہ کرے کہ میری زندگی میں سب ہو جائے، اس لیے کہ صرف لکھان کے اوپر نہیں چلے گا. اپنی زندگی میں اولاد کو مالک بنانا پڑے گا تو یہ مالک بنے گی. ایسا لکھا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو یہ، تو تیرے مرنے کے بعد تو شریعت نے مقرر کر دیا حصہ، تجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تجھے ابھی اختیار کیا ہے کہ اپنی ملکت اپنی زندگی میں ان کے نام کر دے اگر کرنی ہے تو. اچھا، حکم یہ ہے کہ برابر سرابر دو. لیکن ایک مسئلہ اس میں بھی یاد رکھو، اگر کوئی اولاد کمزور ہے، بھئی کوئی لڑکا سب کی شادی ہو گئی، لڑکیاں بھی چلی گئی، کوئی لڑکی غریب گھرانے میں گئی، غریب خاندان میں گئی، یا تو کوئی لڑکا ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کا بیچارہ بیمار ہے، اس کی دوائی چلتی ہے، کمزور ہے، تو اب باپ کے لیے یہ ہے کہ اب برابر سرابر کا حکم نہیں ہے. اب سب کی حیثیت سے اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کر سکتا ہے وہ. ہاں، یہ نہیں لکھ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو یہ دیا جائے، وہ بیچارہ بچہ یعنی بیمار ہے، کمزور ہے، اس کی کوئی انکم بھی نہیں ہے، اس کو اتنا دیا جائے. تو مرنے کے بعد والی بات نہیں کرنے کی، وہ تو شریعت نے حصے تقسیم کر ہی دیے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اولاد سب سرکی ہے، بھائی چھوٹی اولاد ہے، سب برابر سرابر ہے، تو مال بھی برابر سرابر تقسیم کرو.
زندگی میں دے گا انسان تو لڑکی کو بھی برابر دے گا، لڑکی کو بھی برابر دے گا. ہاں، مرنے کے بعد جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں پھر وہ قرآن و حدیث کے مطابق تقسیم ہوں گے. دیکھو میرے بھائیوں، بات اس لیے کہ ابھی یہ چند دنوں میں کھانے مسائل آئے ہیں تو اپنی زندگی اپنی آخرت برباد مت کرو. علماء کرام سے پوچھ کر وصیت لکھو کہ بھائی میں یہ وصیت لکھ سکتا ہوں. بعض لوگ لکھ جاتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے، میں میرے مرنے کے بعد میرا سب مال مسجد میں دے دیجیے. تو ابھی دینا ہے، اصل تو ابھی دینا ہے، مرنے کے بعد تو مال تیرا نہیں ہے. اسی لیے شریعت کا قاعدہ ہے، اگر کسی انسان نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب مال مسجد میں دے دیجیے، تو اس کی یہ وصیت جو ہے نا تھرڈ مال میں، تیسرے مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوگی. 2 حصے تو اولاد میں جائیں گے، جو اس کی بیوی اگر ہے، بیوی ماں باپ ہے ان کے اندر جائیں گے، یعنی جو وارث چھوڑے ہیں نا ان میں جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو یہ مسئلہ کٹھن ہے اور اس کا علم ہے نا یہ سب سے پہلے اٹھ جائے گا. جتنے بھی علم ہیں سب سے پہلے یہ وراثت کا علم اٹھ جائے گا. اس لیے بڑے زبردست مسائل ہے یہ. اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، 2-4 دکانیں مکان ہیں اور اولاد میں تقسیم کرنی ہے، یا تو اولاد نافرمان ہے ہڑپ کر لے گی، تو یہ سب لکھ دے گے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان کے پاس 5-6 دکانیں ہوتی ہیں نا تو اولاد کے نام کے اوپر لیتا ہے، حالانکہ مالک باپ ہے، لیکن گورنمنٹ کے قانون کو یعنی اس کی وجہ سے کہ گورنمنٹ کی پکڑ نہ آ جائے تو بھائی ایک دکان اس کے نام پر، ایک دکان اس کے نام پر، ایک دکان اس کے نام پر. حالانکہ یہ صرف نام ہے لیکن مالک تو باپ ہی ہے. لیکن باپ کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے نام پہ ہے، تو کر کیا سکتا ہے تو سڑپ کر لیتے ہیں لوگ. تو یہ بھی لکھ کر جاوے کہ بھائی یہ تو میں نے گورنمنٹ کے قانون کے اعتبار سے ان کے نام پہ رکھی ہے، اصل مالک تو میں ہوں. اس لیے علماء کرام سے یہ مسائل پوچھ کے ہم کام کریں گے نہیں تو پیچھے اولاد پریشان نہیں ہوگی اور اولاد کے دلوں کے اندر ماں باپ کی دشمنی نہیں آئے گی. اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو شریعت کے مطابق کرنے